اگر بندرگاہوں پر مزدور ہی مال بردار جہازوں میں سامان لادنے یا اتارنے سے انکار کر دیں تو سمندری راستے سے سامان لے جانا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا کوئی دوسرا راستہ بھی نکال لیا جائے تو بھی یہ سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ مزدوروں میں یہ ناراضگی کس بات کے لیے ہے۔ یہی ہوا جب بھارت کی 13 بندرگاہوں کے مزدوروں نے اسرائیل آنے جانے والے مال بردار جہازوں پر اسلحہ لادنے یا اتارنے سے انکار کر دیا۔ اس خبر کی مزید تفصیل جاننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ بھارت کے مزدوروں نے جو ملک کی کئی بندرگاہوں پر کام کرتے ہیں ان مال بردار جہازوں سے سامان اتارنے اور چڑھانے سے انکار کر دیا ہے جن پر اسرائیل کے لیے اسلحہ لدا ہوا ہو۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا ہے جب یہ خبر آئی کہ بھارت نے اڈانی کے کارخانے میں بنائے گئے ڈرونز اسرائیل کو بھیجے ہیں۔ بھارتی مزدوروں کی ایک یونین نے کہا ہے کہ اسرائیل فوراً سیز فائر کرے۔ اس یونین نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس یونین نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا اسلحہ لانے لے جانے والے جہاز کا سامان ہینڈل نہیں کریں گے کیونکہ اس کے ذریعہ ہی بے گناہ لوگوں کا قتل کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے پورٹس پر کام کرنے والے ان 3500 مزدوروں کا یہ فیصلہ پوری عرب دنیا کے اخبارات میں نمایاں طور پر شائع کیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزہ میں ہونے والی دہشت گردی اور بربریت سے ناراضگی کس درجے تک پائی جا رہی ہے۔ واٹر ٹرانسپورٹ ورکرز فیڈریشن آف انڈیا کے جنرل سیکریٹری ٹی نریندر راؤ نے، جنہوں نے اپنی یونین کی طرف سے یہ اعلان کیا ہے، ایک ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ان کی یونین کے مزدور کسی بھی اس آپریشن کا حصہ نہیں بننا چاہتے جس سے فلسطینیوں کی مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ ہے کہ کوئی بھی مال بردار جہاز جس میں اسلحہ لدا ہو اور وہ اسرائیل جا رہا ہو ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے، ہمیں یہ قبول نہیں۔ 14 فروری کو جو بیان نریندر راؤ نے جاری کیا تھا اس میں کہا گیا ہے کہ بندرگاہوں پر کام کرنے والے مزدور ہمیشہ جنگوں اور بے گناہوں، خاص طور پر عورتوں اور بچوں کے قتل کے خلاف ہیں۔ اسرائیلی بمباری میں عورتوں اور بچوں کو جنگ میں بے دردی سے مارا جا رہا ہے۔ پیرنٹس اپنے بچوں کی پہچان بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ واٹر ٹرانسپورٹ ورکرز فیڈریشن آف انڈیا بھارت کی اہم 13 بندرگاہوں پر کام کرنے والے مزدوروں کی یونین ہے جن میں 11 بندرگاہیں سرکاری ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل کے ہاتھوں اب تک تقریباً 30,000 بے گناہ فلسطینیوں کا قتل کیا جا چکا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کا بجلی، پانی اور کھانا سب بند کر رکھا ہے۔ بھارتی یونین کا یہ اعلان اس خبر کے آنے کے ایک ہفتے کے بعد آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل کو بھارت سے 20 ہرمیس ڈرونز ملے ہیں، لیکن بھارتی اور اسرائیلی حکومت نے اس خبر کی اب تک تصدیق نہیں کی ہے۔ لیکن ویب سائٹ وائر نے اڈانی کے ڈرون کارخانے کے ایک سورس کے حوالے سے کہا تھا کہ اس کے ڈرونز اسرائیل گئے ہیں۔ اس پر ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے کہا تھا کہ ایسا کوئی بھی قدم فلسطین میں اسرائیل کے ہاتھوں قتل عام میں بھارت کو بھی امپلیکیٹ کر دے گا۔ بھارت اسرائیل کے ڈیفنس ایکوپمنٹس کا بڑا خریدار ہے۔ بھارت کے کئی کارخانوں میں بھارت اور اسرائیل مل کر اسرائیلی اسلحے بنا رہے ہیں۔ اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ساؤتھ افریقہ نے ایک مقدمہ دائر کر رکھا ہے اور اسرائیل پر غزہ میں جینوسائیڈ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ دنیا کے کئی ملک اس مقدمے میں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔